الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اسے بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا، مذہب دیا، چونکہ کامل ہے، مکمل ہے، ایسا دین ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اسی دین میں ہمارے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، اور ایسی بہترین رہنمائی ہے کہ اس رہنمائی کا کوئی متبادل دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے. تو ایسا آدمی بھی کنفیوز رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور بعض دفعہ رہنمائی تو ہوتی ہے مگر وہ رہنمائی غلط ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ کی جو منزل ہے، اگر کوئی اس منزل کا راستہ نہ بتائے، آپ کو کسی اور جگہ کا راستہ بتا دے تو آپ کتنے پریشان ہوں گے. آپ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ مجھے اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے راستے کا علم ہی نہ ہوتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافر کی جو مثال بیان فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے. کافر کی مثال کیا مطلب کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے. یہ کافر کو نہیں پتا. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. فرمایا دیکھو کوئی شخص سمندر کی گہرائی میں ہو. ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہو، سمندر کی تہ میں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اوپر سے رات کا وقت ہے. رات میں تو انسان زمین پہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو راستہ نظر نہیں آتا. سمندر کی تہ میں کھڑا ہوگا تو کیا حال ہوگا. رات کا اندھیرا ہے، پھر آسمان پہ گھٹا چھائی ہوئی ہے، اور سمندر کی موجیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں وہ شخص جب سمندر کی گہرائی میں کھڑا ہوگا کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر آ جائے؟ اسے یہ کیا پتہ چلے گا میں نے جانا کہاں ہے. فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. یہ آدمی جب اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے، سورہ نور میں اللہ نے یہ مثال دی ہے. دیکھو کیسی مثال. نام بھی سورت کا سورہ نور، روشنی. اس سورہ نور میں اللہ مثال دے رہے ہیں اندھیروں کی. سورت کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ نور. اور مثال کیا دی جا رہی ہے؟ اندھیروں کی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو جب پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ کو، اس کی ضد کو دیکھ لیا کرو تو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. جسے روشنی کی قدر نہ ہو
اسے کچھ دیر اندھیروں میں رکھو تو اسے لائٹ کی ڈیفینیشن کا پتہ چل جائے گا کہ نہیں چلے گا؟ دیکھو لائٹ کی ڈیفینیشن کسی کے سامنے بیان کرو کہ لائٹ اور روشنی کسے کہتے ہیں، پوری کتاب لکھ دو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو، اندھیرا ہو جائے گا، پھر جلاؤ، کہو وہ تھا اندھیرا اور یہ کیا ہے، یہ روشنی ہے. کہے گا اب کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی کا سمجھ میں آ گیا کہ روشنی کسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی بعض چیزوں کو قرآن میں سمجھانے کے لیے اس کے الٹ، اس کے اپوزٹ کو سمجھاتے ہیں. روشنی، ایک روشنی تو یہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور یہ اس لیے ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کئی ایسی والے پر اگر اعتماد کیا جائے تو یہ والی پھر یہ روشنی نہیں ملتی ہمیں. یہ تو سورج چونکہ نکلا ہوا ہے اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ روشنی مل رہی، ورنہ رات کو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو اب لائٹ جو ہے نا، روشنی، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشنی جس کا میں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے سامنے بالکل، جس میں مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کو میں نظر آ رہا ہوں، ہمیں پنکھا نظر آ رہا ہے، ہمیں جو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں. اور ایک اندھیرا ہوتا ہے جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. لیکن قرآن اس روشنی کی بات نہیں کر رہا. قرآن سورہ نور میں جس روشنی کی بات کرتا ہے وہ ہے ہدایت کی روشنی. ہدایت کی روشنی یعنی آپ کو اللہ تک پہنچنے کا اور کامیابی تک پہنچنے کا راستہ نظر آ جائے. کامیابی تک پہنچنے کا راستہ جس روشنی سے نظر آتا ہے، اس روشنی کو اللہ نے قرآن میں سمجھانے کے لیے الحم سے لے کے والناس تک قرآن نازل فرمایا ہے. وہ روشنی سمجھ میں آ جائے. وہ روشنی ہر ایک کو نہیں ملتی. وہ نور ہے جو اللہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، بلکہ اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتے ہیں. پھر منتخب بندے ان سے وہ روشنی لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان میں بھی یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کامیابی کا راستہ کیا ہے، گمراہی کا راستہ کیا ہے. انگریز کے پاس، فرانس کے سائنسدانوں کے پاس، جاپان کے سائنسدانوں کے پاس یہ مادے تک پہنچنے والی روشنی بہت ہے. ان لوگوں کے پاس وہ روشنی جس سے مادہ نظر آتا ہے، وہ روشنی ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہے. وہ رات میں بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم دن میں دیکھتے ہیں. اور ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ صرف اوپر سے، ان کے پاس ایسی مشینیں ہیں وہ اندر جھانک کے دیکھ لیتے ہیں. ہماری تو ایکس رے رپورٹس بھی غلط آتی ہیں اکثر، پتھری ہوتی پتے میں، دکھتی گردے میں ہے. ہماری تو رپورٹیں الٹی. تو وہ روشنی جس سے انسان مادے کو محسوس کرتا ہے، یہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. اتنی روشنی، اتنی لائٹ ان کے پاس، اتنی انرجی ہے کہ ایک دفعہ کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر نے بتایا کہ اگر امریکہ کی ایک سمرین، جو اس کے جو بحری بیڑا ہے نا، اس کی ایک سمرین میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے پورے کراچی کے 24 گھنٹے بجلی مہیا کرنے کے لیے کافی ہے. اگر امریکہ ایک سمرین کراچی کی پورٹ پہ بھیج دے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، رات کو اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو دن میں جیسے روشنی ملتی ہے رات میں بھی اسی طرح ملا کرے، تو اس کے لیے امریکہ کو کوئی بہت بڑے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک سمرین بھیج دے گا اپنی، اس میں اتنے بڑے بڑے جنریٹر ہیں اور اتنے ہائی پاورفل ہیں کہ اسی سے اگر ہم اپنے کنیکشن جوڑ دیں تو رات میں دن کا سما ہو جائے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شروع کے 10 منٹ تک تو امام صاحب کی باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر سمجھ میں آنا بند. یہ جو روشنی ہے یہ ان کے پاس زیادہ ہے کہ اس کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہے. میں جس روشنی کی بات کر رہا ہوں
وہ ہے سیدھے راستے والی روشنی، وہ راستہ جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو انسان کو فطرت کے راستے پر، نیچر کے راستے پہ چلاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کیا۔ ایک ہی راستہ ہے جس کے اللہ نے قرآن میں مختلف نام بیان کیے ہیں، راستہ ایک ہی ہے، اللہ نے اسے جنت کا راستہ بتایا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں جنت کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اسی راستے کو اللہ نے کہیں صراط مستقیم کہا، اہدنا الصراط المستقیم میں ہے نا کہ صراط مستقیم مانگو اللہ تعالی سے، اسی راستے کو اللہ نے اللہ کا راستہ کہا، صراط اللہ قرآن میں، کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اسی راستے کو اللہ نے نیچر کا راستہ کہا تاکہ سائنسدان بھی متوجہ ہوں۔ بھائی سائنسدان کہے گا یہ جنت کیا ہوتی ہے، میری لیبارٹری میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا مجھے۔ سائنسدان تو میٹر سے، مادے سے بحث کرتا ہے نا، پڑھا لکھا طبقہ، اس کو جنت جہنم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یونیورسٹیوں میں جنت اور جہنم نہیں پڑھائی جاتی، اس میں تو اسی دنیا کی بات ہوتی ہے، گردے کہاں ہوتے ہیں، پھیپھڑے کہاں ہوتے ہیں، سانس ہم کیسے لیتے ہیں، کھاتے کیا ہیں اور پیتے کیا ہے، اور کیا چیز کھانے کے لیے ضروری تو کیا پینے کے لیے ضروری۔ لیکن بایولوجی میں فطرت کی اور نیچر کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی ہر چیز کی ایک نیچر ہے، تبھی جانوروں کو نیچرل ماحول دیا جاتا ہے۔ چڑیا گھر میں جانوروں کو نیچرل ماحول کیوں؟ تمام سائنسدانوں کا، تمام ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کا نیچرل ماحول اگر دیا جائے تو وہ پھلتی پھولتی ہے، اور مصنوعی طریقے سے اگر اس کو زندہ رکھا جائے تو اس کی ترقی اور اس کا سکون رک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شیر کو چڑیا گھر میں غار دیا جاتا ہے، کوٹ اور ٹائی پہننے کے لیے نہیں دی جاتی، ایئر کنڈیشن روم نہیں دیے جاتے، اس کی فطرت ہے۔ تو میرے بھائی شیر کا ایک لائف سٹائل ہے، اس لائف سٹائل سے شیر کو ہٹا دیا جائے تو شیر نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ اور بن جائے گا۔ بلی کا ایک لائف سٹائل ہے، اگر آپ اس کو اس کے لائف سٹائل سے ہٹا دیں جو اس کے لیے قدرت نے متعین کیا ہے تو وہ سکون سے زندگی گزار سکتی ہے کیا؟ چڑیا کا ایک لائف سٹائل ہے، وہ لائف سٹائل کیا ہے؟ وہ گھونسلہ بنائے گی ایک مخصوص طریقے سے۔ آپ نے گھونسلے کو توڑ دیا، آپ نے کہا جاؤ کسی میٹرنیٹی ہوم میں جاؤ، وہاں جا کے انڈے دو اور وہیں تمہارے بچے نکلیں گے اور وہیں جناب ان کی پرورش ہوگی۔ چڑیا اس بات کو قبول کر لے گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کا نظریہ ہے کہ قبول کر لے گی، نہیں کرے گی۔ اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنسدان مشورہ نہیں دے گا کہ چڑیا کے لیے یہ لائف سٹائل، یہ انسانوں کے لیے، چڑیا کے لیے نہیں ہے، ہر مخلوق کو۔ تو کیا انسان کا کوئی مخصوص لائف سٹائل نہیں ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے؟ وہ بھی تو ہے نا کوئی مخصوص طریقہ، اس مخصوص طریقے کو فطرت کا راستہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جانوروں کے لیے فطرت کا راستہ صرف مادی راستہ ہے، روحانی نہیں ہے، جبکہ انسان اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ صرف کیا ہے کہ انسان کی ایک مادی زندگی بھی ہے اور ایک روحانی زندگی بھی ہے، جس روحانی زندگی کو ہم تہذیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ انسان کو نہانا پڑتا ہے، انسان کو لباس پہننا پڑتا ہے، انسان جو ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، جانور نہیں کرتے ان چیزوں کا اہتمام۔ انسان میں سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں سچے جھوٹے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ انسان جب سچ بولے گا تو اس فطرت کے راستے پر ہوگا جو انسان کے لیے متعین کیا گیا ہے، جھوٹ بولے گا تو فطرت کے راستے سے ہٹ گیا۔ حلال کمائے گا یا حرام کمائے گا، حلال کمانے والا اچھا انسان کہلاتا ہے اور حرام کمانے والا، بولو بھائی، برا انسان کہلاتا ہے۔ جانوروں میں اچھے برے ہوتے ہیں؟ جانوروں کا کمانے کا ایک ہی انداز ہے، ان کو حلال، ان کو نہیں پتا یہ جو مرغی کی بوٹیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں، یہ جس بندے نے مرغی خریدی تھی وہ بینک میں جاب کرتا تھا، ہے بھائی، وہ سود کی آمدن سے مرغی خرید کے اس نے پکائی ہے اور اس میں سے مجھے بوٹی کھلا رہا ہے۔ بلی کبھی کسی مفتی سے نہیں پوچھے گی کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا، یہ چوری کی ہے یا نہیں۔
نہ صرف یہ کہ بلی دوسروں کی چوری کا مال کھاتی ہے بلکہ خود بھی چوری کر لیتی ہے. یہ جو ڈاکومنٹریز آتی ہیں نا جانوروں کی, اس میں آپ دیکھیں بعض دفعہ شکار کوئی اور کرتا ہے, کھاتا کوئی اور ہے. اتنی محنت سے شیر نے شکار کیا اور بہت مصیبت سے کئی دن تک وظیفہ پڑھتا رہا. روحانی بابا سے وظیفے لیے تھے اس نے, پڑھتے 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 بات یوں گھوم جاتی ہے, لیکن بس چھوٹی سی بات گھما کے پھر آگے چلتا ہوں. دیکھو جانوروں کو اللہ روزی دیتا ہے, وہ کسی روحانی بابا سے رابطہ کرتے ہیں پھر بھی ملتا ہے ان کو. انسان کو اللہ کیوں روحانی بابے سے رابطے کے بغیر روزی نہیں دے سکتے بھائی؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, جانور اس کے لیے تو بنائے ہیں اللہ نے. جن کو انسان کے لیے بنایا ان کو روزی مل رہی ہے روحانی بابوں کے بغیر, اور اس کو نہ ملے, اس کو وظیفے پڑھنے پڑیں. یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی, عقل میں نہیں آتی. تو خیر, تو بھائی اب دیکھو اس کے لیے حلال و حرام نہیں ہے, اس کے لیے جائز ناجائز نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں انسان کے زندگی سے بھی جائز ناجائز اور حلال و حرام کا تصور نکال دیں آپ, تو انسان اور درندے میں کوئی فرق بچے گا؟ بتاؤ بھائی. تھوڑی دیر کے کوئی فرق نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کا مال جھپٹے گا, خرید کے کوئی لائے گا, اچک کے کوئی اور لے جائے گا. یہ جو کافر ہے, دنیا کے فلاسفر اور حکمران ہیں, یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے انسان کی زندگی میں, یہ بیوقوف بناتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے تو آپ نے بھی تو اپنے قوانین لوگوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں, یہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اور آپ نے بھی اس لیے مسلط کیے ہوئے تاکہ لوگ مہذب طریقے سے زندگی گزاریں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف مادی زندگی نہیں ہے بلکہ انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. آپ نے بھی قانون بنائے ہیں, جھوٹ بولنے والے کو آپ بھی برا سمجھتے ہیں, ملک کے خلاف چلنے والے کو آپ بھی برا سمجھتے ہیں, اور قربانی دینے والے کو آپ بھی اچھا سمجھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قانون سازی انسان کی روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ مذہب کہتا ہے کہ قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے, اور آپ کہتے ہیں اللہ کو نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے اور اپنی مرضی سے اس کو مسلط کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو اس میں آپ اپنے مفاد سامنے رکھیں گے, انسانیت کے مفاد سامنے نہیں رکھیں گے. جو آدمی خود زنا کرتا ہو جب وہ قانون بنائے گا تو زنا کو کبھی حرام قرار نہیں دے سکتا. غیر مسلم ریاستوں میں جو قانون بنانے والے ہیں, جو اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں, ان میں 99.9% زانی ہوتے ہیں. وہ کیسے یہ قانون بنائیں گے کہ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ چوک پہ کھڑا کر کے؟ اس لیے قانون بنانے والا ہمیشہ انسان سے برتر ہونا چاہیے. انسان اپنے سے برتر کے حکام کو قبول کرتا ہے. حاکم یا حکومت جو قانون بناتی ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں, وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. تو قانون ہمیشہ اس کا فالو کیا جاتا ہے جو آپ سے برتر ہو, اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدھا راستہ, کامیابی کا راستہ, جنت کا راستہ, فطرت کا راستہ, یہ سب ایک ہی راستے ہیں جن کے مختلف نام قرآن نے بیان کیے. یہ والا راستہ نظر آنے کے لیے بھی روشنی چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ جو راستہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ بولو بھائی. روشنی. کون سی روشنی؟ یہ والی جو ابھی روشنی ہے, اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, بلکہ قرآن نے جس چیز کو اچھا کہا وہ بعض دفعہ اندھیرے میں بھی پتہ چل جاتا ہے, بلکہ اندھیرے میں زیادہ اچھا پتہ چلتا ہے, کیونکہ اندھیرے میں انسان کی توجہ مادی زندگی کی طرف کم ہوتی ہے. وہ روشنی جس سے ہدایت کا راستہ پتہ چلتا ہے, اس روشنی کو قرآن نے نور سے تعبیر کیا ہے. نور, ہدایت کی روشنی, بصیرت کی روشنی, جسے بصیرت کی روشنی کہتے ہیں. آپ کی صرف جسم کی آنکھیں نہ کھلیں بلکہ دل کی آنکھیں کھل جائیں, آپ کی بصیرت کی آنکھیں کھل جائیں آپ کی.
اور یہ بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہمیں روشنی چاہیے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ صرف اللہ کے پاس سے۔ وہ اللہ جس کی بصیرت کی آنکھیں کھولتا ہے اسے اچھے اور برے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ نے غیر مسلم کی دنیا کی آنکھیں کھول دیں، دنیا کی روشنی دے دی، تو مادی زندگی میں تو ان کو بہت تمیز ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کھانے سے کتنا، وہاں تو ڈاکٹروں کے بارے میں سنا ہے کہ پوری کیلوریز لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کی صحت کے لحاظ سے اتنی کیلوریز دن میں اتنے لقمے کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں حکیم صاحب کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کتنا کھانا ہے، دوسرے کو کتنا کھلانا ہے، ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ وہ تو پوری کیلوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کھائیں گے تو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنا کھانا ہے، ہم تو کھا رہے ہیں بس، صبح 2 پراٹھے کھانے ہیں، دوپہر پھر کھانا کھانا ہے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ توانائی ہماری یوٹیلائز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہمیں تو جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے وہ پتہ نہیں ہے۔ وہ ایک وزیر تعلیم تھے ہمارے، ان کے نہیں، ان کے وزیر تعلیم بہت ہائی فائی ہوتے ہیں، ہمارے وزیر تعلیم تھے، ریٹائر ہو گئے، تو ان سے کسی نے انٹرویو لیا، تعلیم کے بارے میں مختلف باتیں پوچھی، وہ ہر بات کا جواب دے رہے تھے، بھائی نہیں مجھے نہیں پتا، کتنے اسکول ہیں ملک میں، کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا بھائی۔ کافی سارے سوالات کیے تعلیم کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میرا تعلیم سے کیا واسطہ۔ انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے تو آپ کا تعلیم سے واسطہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب تھے اس وقت نہیں تھا، اب تو پھر بھی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا وزیر تعلیم جو ریٹائر نہیں ہوتا، آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ریٹائرمنٹ کے بعد تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مادی چیزوں کے بارے میں تو ان کو سب پتہ ہے، لیکن یہ بات دماغ میں بٹھا لیں، انسان صرف مادے کا نام نہیں ہے، انسان روح اور مادے کا اجتماع ہے، اس کی ایک روحانی زندگی ہے۔ اچھا بننا، اچھی جو ہے انسان کی روح بنتی ہے، بری انسان کی روح بنتی ہے، جسم اچھا برا نہیں بنتا۔ جسم تو صحت مند ہے تو لوگ کہیں گے اچھا ہے، چاہے وہ بہت بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماں باپ کا نافرمان کیوں نہ ہو، جسم تو خوبصورت رہے گا اس کا، لیکن کیا اسے اچھا کہہ سکتے ہیں کہ نیک کہہ سکتے ہیں، اسے کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ نیک نہیں کہہ سکتے اس کو۔ نیک وہ آدمی جو ٹی بی کا مریض ہے، درجنوں بیماریاں، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، تو اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کئی سال شدید بیماری میں مبتلا رہے ہیں، بہت شدید بیماری میں، لیکن اللہ نے ایوب علیہ السلام کی قرآن میں کس قدر تعریف فرمائی، انا وجدناہ صابرا۔ دیکھو دنیا کی آنکھوں سے ان کو دیکھا جاتا، لوگ کہتے یہ اچھے نہیں ہیں، معاذ اللہ، ان کی تو صحت نہیں ہے، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اچھی طرح بول نہیں سکتے، اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے، جسم بیماریوں کا مجموعہ بن چکا ہے، کئی سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا کے لحاظ سے، مادے کے لحاظ سے تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، کیا خوب بندہ تھا ایوب، کیا خوب۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ صبر کیا، اتنی شدید بیماری میں اللہ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی، اور اللہ نے ان کی بیوی کی بھی تعریف کی، بیوی کی۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماری کی حالت میں قسم اٹھائی تھی کہ جب مجھے شفا ملے گی تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، میں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو قوت برداشت اس میں ذرا کم ہو جاتی ہے، طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بیمار کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے، لوگ نہیں کرتے آج کل۔ آپ نے سنا ہے نا تبلیغ میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ایک ٹائم عیادت۔ جو بیمار کے پاس ہی بیٹھ جائے اس کی خدمت کے لیے، اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے بیمار کے چڑچڑے پن کو، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کیا کرو، جتنا یہاں برداشت کرو گے اتنا اللہ ہمیں برداشت کرے گا۔ اللہ کا اصول ہے تم مخلوق کی جتنی برداشت کرو گے میں تمہاری اتنی برداشت کروں گا، میں تمہارے گناہوں پر اتنی معافیاں کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غلام کو مار رہے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت ہے جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے۔ تو بیماری میں جو ہے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو کیا کروں گا، 100 کوڑے۔ اب بیوی نے ساری زندگی ایوب علیہ السلام کی خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی زوجہ پہ ترس آیا، ایک طرف پیغمبر کی قسم ہے، تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو خود ہیلا بتایا کہ ایوب تیری قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی بھی ٹھکائی سے بچ جائے۔ دیکھو اللہ آسمان سے ان کی زوجہ کے لیے حکم نازل کر رہے ہیں کہ ایسی نیک بیوی کو ٹھکائی نہیں لگنے دوں گا میں۔ اس سے کیا پتا چلا، ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہر کی بیماری میں ان کے ساتھ صبر کیا۔ آج میرے پاس کیس آتے ہیں، جب تک شوہر ہینڈسم ہے، جوان ہے، پیسہ کما کما کے کھلا رہا ہے، بیوی بہت اچھی، جہاں اس بیچارے میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، بیگم فوراً کہاں پہنچی، عدالت سے کھولا لینے کے لیے۔ میرا اس بڈھے کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میرا اس کھانسنے والے کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اس بے روزگار کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، کماتا ہی نہیں ہے۔ بھائی جاب چھوٹ گئی، بیچارہ کیسے کمائے گا، درختوں پہ تھوڑی پیسے لگتے ہیں، صبر کرو۔ تو بھاگ جاتی ہیں فوراً۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، کہہ رہے 20 سال خوب کھلایا پلایا، اس وقت میرا بزنس چل رہا تھا، بچوں کو پڑھایا، سب کو تعلیم، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیوی کو، کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، سب کاموں سے فارغ ہو گیا، لیکن گھر سے نکال دیا مجھے، کماتا نہیں ہوں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایسے بھی ہیں کہ بھی کماتا نہیں ہوں، تو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ یہ جو گھر ہے نا یہ بھی ہمارے نام لکھ کے جاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقوف ہیں، میں پھر تھوڑا سا ہمارا میٹر کسی اور قسم کا ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا ہیں، یہ بیوی بچوں کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے، آپ کا ہے۔ ان کے گھر سے نکالنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں نکال دیا ان کو؟ اس میں پھر روتے ہیں ہائے میرے بچے بچھڑ جائیں گے۔ بچھاڑو، بچھڑنے تو ان بچوں کو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جس کو محسن بنایا ہو وہ کبھی اپنے ماتحتوں سے دبنے کی کوشش نہ کرے، یہ بتا دوں آپ، یہ غیرت نہیں ہے۔ ہمیشہ غلام بنو اپنے والدین کے، والدین سے زیادتی بھی ہو صبر کرو، بس صبر، ان کے پاؤں میں پڑے رہو غلام بن کے، کیونکہ وہ محسن ہیں، تم ان کے محسن نہیں ہو۔ اسی طرح تمہارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کی الٹی سیدھی برداشت کرو، کیونکہ وہ محسن ہیں، تم نے ان پر احسان نہیں کیا، تم نے ان سے سیکھا ہے۔ لیکن جو تمہارے ماتحت ہیں، ماتحت، ان سے محبت تو کرو، ان کے غلام مت بنو۔ شریعت میں ان کے غلام بننے پر پابندی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں انسان اپنی بیوی کا غلام ہوگا اور ماں پر حکومت کرے گا۔ یہاں 2 برائیاں بیان کی ہیں، ایک ماں پر حکومت بھی برائی اور بیوی کا غلام بننا مستقل برائی۔ کیوں؟ اللہ نے عورت کو شوہر کے تابع بنایا ہے، شوہر کو جورو کا غلام نہیں بنایا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک ایک الگ چیز ہے، اس کی غلامی کرنا الگ چیز ہے۔ بعض لوگ بیوی کے غلام ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ہم کتنے وفادار شوہر ہیں۔ بھائی وفاداری ایک الگ چیز ہے۔ وفاداری کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ بیوی سے محبت کا حکم تو ہے، بچوں سے، بیویوں سے، غلامی کا حکم نہیں ہے کہ باپ بن کے اولاد کے ماتحت ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ ایسی اولاد کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو، بولو باپ میں ہوں تو نہیں ہے، ہمیں مشورے دے رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے۔ کیونکہ اگر نہیں کیا یہ کام تو پھر یہ اولاد تمہیں خود بخود بڑھاپے میں نکال دے گی باہر، یہ تمہیں نکالے گی، پہلے ہی نکال دو۔ بولو میرے گھر میں میرے فرما بردار بن کے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا اپنے لیے کسی دوسرے گھر کا انتظام کر لو۔ کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے تھے ماشاءاللہ 3، ایک بیٹے نے گاڑی خریدی، بہت خوبصورت گاڑی، بڑی جاندار خوبصورت اچھی گاڑی، اللہ نے مال دیا تھا۔ ہمارے حضرت گئے اس سے بھی بڑی گاڑی خرید کے لے آئے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی تو خیر باتیں ہی نرالی تھیں، اور ایسی گاڑی لائے کہ وہ ان دنوں میں عراق پر حملہ ہوا، 27 ممالک نے کویت
عراق پہ حملہ کیا, بلکہ صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا تھا تو کویت کے شہزادے بھاگ گئے تھے, کیونکہ کویت کے شہزادوں میں بیچاروں میں آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کیا حال ہے ان کا, ہوا کے غبارے ہیں, نہ کوئی فوج ہے, تیل کے کنویں ہیں, بس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی فوج نہیں بنائی, کوئی سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی وجہ سے ہی. تو وہ صدام حسین نے تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں, وہ کویت خالی کر کے بھاگ گئے. تو جب بھاگے تو ایک شہزادہ ادھر آیا ہوا تھا کہیں پاکستان, اس کے پاس گاڑی ہے, کویت کے شہزادے کے پاس کیسی گاڑی ہوگی آپ اندازہ لگائیں. تو ہمارے حضرت نے وہ گاڑی خریدی اس شہزادے سے, حضرت کے پاس اللہ نے بہت مال اسباب دیا تھا. اتنی لمبی گاڑی جب روڈ پہ لے کے نکلتے تھے تو 100 لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے اس کو, اتنی چوڑی, پورے روڈ پہ لگتا تھا یہی جا رہی ہے, اور حضرت ڈرائیو بھی خود کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ حضرت اتنی بڑی گاڑی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کے پاس جب گاڑی آئی تو میں نے کہا ان سے بھی اچھی لوں گا, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. ایسا نہ ہو ان کی گاڑی دیکھ کے لوگ ان کو باپ سمجھنا شروع کر دیں, مجھے بیٹا سمجھنا شروع کر دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ باپ کو باپ ہی لگنا چاہیے بھائی, جب تمہارے پاس ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھی ہوگی, تاکہ پتہ کیا چلے کہ میں کیا ہوں, باپ ہوں میں. تو ایک دن کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت کو ان کے شاگرد جو پٹیاں پڑھاتے ہیں نا ان کے ماتحت, یہ ان پٹیوں میں آ جاتے ہیں. بعض فسادی لوگ تھے, فتنہ پرست لوگ, کہنے لگے کہ ان کے مرید ان کے کان بھرتے ہیں غلط غلط معلومات دے کے, اور یہ پھر مریدوں کے کہنے میں آ کے معاذ اللہ غلط غلط باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جنا اپنی اولاد کو جنا, اپنے باپ کو میں نے کبھی بھی نہیں جنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی شاگرد بھی تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں نا, جن کو استاذ نے جنا ہوتا ہے. تو کہا میں نے ہمیشہ اپنی اولاد جنی ہے, اپنے باپ نہیں جنے, کہ میں ان کے مشوروں پہ چلوں, وہ میرے مشورے پہ چلیں گے. تو یاد رکھو گھر میں جب رہتے ہو حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو بچوں کے ساتھ. اچھا سلوک وہ جو نبی نے بتایا, جو کھاؤ ان کو کھلاؤ. بعض لوگ خود تو باہر پیزا برگر سارا دن کھاتے رہتے ہیں, بیوی کو مسور کی دال پہ ٹرکایا ہوا ہے, یہ غلط ہے. جیسا لباس خود پہنتے ہو جس کوالٹی کا, بیوی بچوں کو بھی وہی پہناؤ. جو رہائش اپنے لیے پسند ہے اسی میں بیوی بچوں کو بھی رکھو. تو یہ تو حسن سلوک ہے. اور کبھی کبھار اس کی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت بھی کر لیا کرو, ہر ایک میں ہوتی ہیں الٹی, سارے سیدھے پورا سیدھا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. خود کون سا سیدھے پورے چل رہے ہوتے ہیں جو اس کو پورا سیدھا چلائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. بیوی اگر ایسا سلوک کر رہی ہے کہ آپ اپنی ماں سے بدسلوکی کرو, آپ کی والدہ کو کہیں ٹھکانہ نہیں ہے, تو انسان اپنے گھر میں لا کے رکھے گا نا والدہ کو, بوڑھی والدہ کو. بیوی نہیں لانے دے رہی تو بیوی سے کہو آپ اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لیں, اس گھر میں میری والدہ رہیں گی. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آج کل کیا ہوتا ہے, بوڑھی ماں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, آپ اپنے گھر کیوں نہیں لے کر آتے اس کو, کہ بہو تیار نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا, میری والدہ جو ہے میرے گھر آ کے رہتی ہیں, اور میرا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے, میں اکلوتا بیٹا ہوں, کہاں لے کے جاؤں والدہ کو. تو جب میں والدہ کو گھر میں رکھتا ہوں اور اپنی بیوی سے والدہ کی خدمت بھی نہیں لیتا, والدہ کی خدمت کے لیے الگ ماسی رکھی ہوئی ہے, تو بھی میری وائف کہتی ہیں کہ آپ کی والدہ میرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہیں گی. آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں رہیں گی, خدمت بھی نہیں لے رہی ساس بہو سے, لیکن میری والدہ آپ کی والدہ میرے ساتھ نہیں رہیں گی. تو وہ آدمی کہنے لگے میں کیا کروں, میں کیا کروں. یہ پوچھنے کی بات ہے کیا کروں. میں نے کہا کان سے پکڑ کے بیگم کو گھر سے باہر نکال. کہہ رہے بچوں کا کیا ہوگا, جو مرضی ہو, پہلے یہ دیکھو ماں کا کیا ہوگا, اولاد بعد میں ہے. جس نے تمہیں جنا اس کا حق پہلے ہے, ان کا حق اول. تو کچھ نہیں ہوتا بچوں کا. بچے جب زیادہ بگڑیں گے جب ماں کو گھر سے نکال دو گے, اس کی نحوست پڑے گی اولاد پر, کل یہی اولاد تمہیں بھی نکالے گی. وہ مشہور واقعہ ہے نا, کہتے ہیں کہ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کی اولاد اس کو اٹھا کے کچرے پہ پھینکنے کے لیے لے جا رہی تھی. تو اس نے کہا یہ والا نہیں, وہ آگے جو کچرا کنڈی ہے وہاں پھینکو. بھائی وہاں کیوں پھینکوں؟ کہہ رہے میں نے بھی اپنے ابا کو وہیں پھینکا تھا. جو سلوک کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ تو وہ اولاد پھر اسی طرح کرے گی. اللہ نے نفل نماز توڑنے کا حکم دے دیا اگر ماں باپ میں سے کوئی آواز دے نفل نماز توڑنے کا. تو اب یہاں پر اگر ترجیح دیتے ہو بیوی کو تو یہ اس کی علامت ہے آپ حسن سلوک نہیں کر رہے, آپ جورو کے غلام بن چکے ہیں. جورو غلط سمجھتے ہیں,
ہیں بھائی, جس کے ہم لوگ غلام ہیں, سمجھ لیں کس کے ہیں, یہ پھر جورو کے غلام ہیں. بیوی کے کہنے میں آ کے باپ کو ستا رہا ہے. پہلے معمول تھا بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کا, ابا اماں پہ خرچ کرنے کا, بیگم نے کہا کیوں کر رہے ہو بھائی خرچ, بیگم کے کہنے پہ چھوڑ دیا خرچ کرنا. اس کی علامت ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے بلکہ بیوی کے غلام بن چکے ہیں, غلام بن چکے ہیں. تو اس کو یہ بتایا کریں کہ کل یہی اولاد جس کو تم آج چھاتی سے لگا رہی ہو اور کتنے شوق سے پال رہی ہو, کل جیسے ہی اس کی بیوی آئے اور یہ تمہیں گھر سے باہر نکال دے, تم پہ کیا گزرے گی؟ تم کیا سوچو گی کہ یہ لڑکی آج پہلی دفعہ تیری زندگی میں آئی ہے, اس کے تجھ پر کوئی احسان نہیں ہے, تو اس کے حسن و جمال, اس کی جوانی, اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھے اس لیے گھر سے نکال رہا ہے کہ میرے چہرے پہ سلوٹیں آ گئی ہیں. یہ غیرت کے خلاف ہے بھائی, غیرت کے خلاف ہے. کچھ غیرت سیکھو اہل اللہ سے, بزرگوں سے, ان کے واقعات سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ جس کو اللہ سیدھا راستہ کہتے ہیں, جس کو فطرت کا راستہ بھی کہتے ہیں, تو فطرت کا راستہ اللہ نے اس لیے بتایا تاکہ تعلیم یافتہ طبقے کے بھی کان کھڑے ہو جائیں کہ بھائی اچھا نیچر کے راستے پہ تو ہر ایک چلنا چاہتا ہے نا, سائنسدان بھی چاہتے ہیں کہ بھائی نیچر, کہتے ہیں نا یہ نیچرل ہے, یہ چیز, یہ جو ہے نا یہ بالکل ایک یہ چیز نیچرل ہے کہتے ہیں نا لوگ. تو یہ تو ساری دنیا اس پر اتفاق کرتی ہے کہ نیچر کا اور فطرت کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اللہ نے سیدھے راستے کو فطرت کا راستہ بھی بتایا اور صراط مستقیم بھی بتایا, اللہ کا راستہ بھی بتایا. اور وہ فطرت کا راستہ جہاں ملے گا, جس روشنی میں ملے گا, اس روشنی کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا. اور میرے بھائی وہ روشنی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ صرف اور صرف اللہ سے. اور اللہ وہ روشنی براہ راست نہیں دیتے, یعنی کسی بندے کو خود سے براہ راست نہیں دیتے, اس کے اللہ نے طریقے رکھے, واسطے ہیں. پیغمبروں کے ذریعے روشنی اللہ دیتے ہیں, پھر پیغمبروں کے بعد علماء صلحاء کے ذریعے وہ روشنی تقسیم ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے روشنی حاصل کرنے کے لیے 7ویں آسمان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پیغمبر کا دامن تھامنے کی ضرورت ہے. اور اگر پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہے تو پیغمبر کے وارثین کی محفلوں میں بیٹھنے کی, ان کے بیانات سننے کی, ان کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, وہاں سے صحیح روشنی ملے گی. آج لوگ سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں انہیں غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں, سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے. ٹیلی ویژن کے جو اینکر ہے نا, اینکر, یہ اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر لا مذہب ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں. ان کا کام ہے مذہب کو جو ہے نا, مذہبی لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا, مذہب کا مذاق اڑانا. یہ تمہیں کبھی سیدھے راستے پہ نہیں لے کے جائیں گے. اور جو مذہب کا مذاق نہیں اڑا سکتے وہ مذہب کا تصور ایسا پیش کرتے ہیں, مذہب کا تصور کہ انسان مذہبی بھی بن جائے, اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں مذہب پہ چل رہا ہوں, لیکن اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہ ہو, اللہ کے راستے سے اس کا تعلق نہ ہو. ٹیلی ویژن کا جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ قوالیاں. اسلامی چینل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں قوالیاں آتی ہوں, یہی ہوتا ہے نا اسلامی چینل. بھائی ٹی وی میں کوئی اسلامی چینل کیا ہوگا؟ قوالیاں, نعتیں. نعت پڑھنا اچھی بات ہے, لیکن انسان کو ضرورت کس بات کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت بتا کے گئے ہیں, جو طریقہ بتا کے گئے ہیں, اس کی ضرورت ہے. بے پردہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, نعتیں پڑھ رہی ہیں. یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے عورت کو حکم دیا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ فِي زِينَتِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ, کہ اگر عورت کے پاؤں میں پازیب ہے, اپنے گھر میں اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارے کہ اس پازیب کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورت پاؤں میں پازیب نہیں پہن سکتی. ہمارا دین دین فطرت ہے. اگر اللہ یہ کہتے عورت پازیب ہی نہ پہنے, پھر یہ فطرت کے خلاف ہو جاتا, کیونکہ عورت کی طبیعت میں زیب و زینت ہے. بیوٹی پارلر جو اصل میں بنے تھے کس کے لیے بنے تھے؟ ہیں بھائی, عورتوں کے لیے, مستورات کے لیے.
الگ بات ہے کہ انسان جب فطرت کے راستے سے ہٹا تو مردوں کا بھی اس میں اتنا ہی رش ہو گیا جتنا خواتین کا. جتنی دیر دلہن کے تیار ہونے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر دولہا کے تیار ہونے. بھائی تم تو آدمی ہو, تم کیا ہو؟ آدمی ہو. عورت نے آدمی سے شادی کی ہے. مرد کی جو وجاہت ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ وہ کتنا کھرچا ہوا ہے اور اس پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کتنا کام ہوا ہے. اس کی وجاہت اسی, وہ مرد ہے, وہ آدمی ہے. وہ آدمی نہیں رہا. تو اور بھی کچھ باتیں ہیں, اور بھی کچھ باتیں ہیں. جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے نا, اتنی دیر 1 گھنٹہ جب بیوٹی پارلر میں جا کے بیٹھے گا تو اس میں کچھ زنانہ پن آئے گا, نسوانیت آئے گی, اور نسوانیت جب آئے گی تو مردانگی جائے گی. پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. شادی کے بعد 50% لوگ حکیموں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حکیموں کے پاس. آدمی بنو, آدمی بنو بھائی, مرد بنو. نہا دھو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دولہا بن رہے ہو تو کچھ بھی نہ کرو, ایسے ہی سول ڈریس میں آ جاؤ. نہا دھو, شیروانی پہنو, پگڑی پہنو, نہا لیے, گرم پانی سے نہا لو اس دن, صحیح ہے, صفائی زیادہ ہو جاتی ہے. ڈیٹول بھی ڈال لو, چلو کیونکہ دولہا بن رہا ہے تھوڑا سا تاکہ اور صاف ستھرا ہو جائے. بٹ ڈیٹول ڈال لیا اس میں. بہت زیادہ صاف کرنے تو مٹی کا تیل ملا لیں تھوڑا سا, جراثیم بھی صاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بس اتنا کافی ہے. پر سے شیروانی پہن لو تھوڑا سا اچھا, تاکہ پتہ چلے یہ دولہا ہے. بھائی عام لوگ پینٹ شرٹ میں شلوار, یہ ذرا شیروانی میں دولہا ہے. اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ نسوانیت ہے, نسوانیت. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مردوں پہ لعنت بھیجتے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور بالکل کلین شیو ہو کے اس کو جو کھرچتے ہیں چہرے کو, اس سے تو اور چہرہ پہ کراہت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو مرد کا چہرہ عورت کی طرح تو چمک سکتا نہیں ہے. جتنا مرضی اس کو آپ بالوں کو جڑ سے بھی اکھاڑ لیں تو نشان باقی رہے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ ببر شیر کی طرح چہرے پہ بال رکھ لیے جائیں؟ کیا خیال ہے؟ تاکہ ادھر کا لگے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, عجیب سا بن جاتا ہے. اللہ نے جو چہرے پہ بال دے دیے ان کو جڑ سے تو نہیں نکال سکتے نا. تھریڈنگ جو ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوتی کہ جڑ سے ہی بال نکال دیں, وہ تو پورا کھال کھچ کے باہر آ جائے گی. جڑ سے نہیں نکال سکتے, بالکل عورت جیسے بن نہیں سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ پھر پورے مرد ہی بن جاؤ. ادھر کو نہیں ہو سکتے تو پورے مرد بن جاؤ اور چہرے پہ داڑھی رکھ لو. ببر شیر زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا شیرنی؟ بتائیے. یاد رکھو ایک بات, اللہ نے مرد کو خوبصورتی عورت سے زیادہ دی ہے. اللہ نے مرد کو اللہ نے ہر چیز میں عورت سے اونچا رکھا ہے. مرد میں قوت عورت سے زیادہ, مرد کی آواز میں دم عورت سے زیادہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ بدصورت بنایا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یقین نہ آئے تو جانوروں میں دیکھ لیں, جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر جو ہے ہمیشہ مادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. مور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یا مورنی؟ بولو بھائی کیا جا رہا ہے آپ؟ مور کس سے خوبصورت ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کے بڑے بڑے پر ہیں, وہ پر بال ہی تو ہیں, ان پروں کو پھیلاتا ہے. مورنی کے پاس وہ پر نہیں ہے. معصومیت ہے, نسوانیت ہے, مگر وہ پر نہیں ہے اس کے پاس. تو مور اگر ہماری باتوں میں آ کے پر کٹوا لے کہ میری کھال نظر آئے, بالکل ایسے, بالکل جو کھال ہے نا وہ چمکدار وہ نظر آئے, تو گنجا لگے گا نہیں لگے گا؟ مورنی بھی پسند نہیں کرے گی. مورنی بھی کہے گی مجھ میں تجھ میں کوئی فرق نہیں رہا. مرغے کے بال زیادہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ وہ پر جو ہے نا بال ہی تو ہیں اصل میں. مرغی کے پاس وہ بال نہیں ہے, جس کی وجہ سے مرغی میں حسن و جمال کم ہے. مرغے میں بال ہوتے ہیں اور خوبصورت اس کے پھیلے ہوئے بال. اور کلغی, مرغا کیا ہے, یہ کلغی جو ہے نا کٹوا کے میں نیچے سے کھال نکلے بالکل ایسے صفا چٹنڈ کرا دے جا کے اپنی, ہے بھائی کیا یار جیسی مرغی ہے ویسے ہی میں بھی لگنا چاہتا ہوں. تو دوسرے مرغوں کو بھی پسند نہیں آئے گا اور مرغی کو بھی پسند نہیں آئے گا. مرغی کہے گی میں نے جو تیرے سے شادی کی تھی وہ تیرے
جو ہے نا اس جلال کو دیکھ کے کی تھی کہ شہزادہ لگ رہا ہے شہزادہ. سرخاب کو دیکھو, سرخاب کا نر کتنا خوبصورت بالوں کی وجہ سے. مادہ کے پاس وہ بال نہیں ہے اس لیے خوبصورتی نہیں ہے مادہ میں. ببر شیر کو دیکھو, ببر شیر بال ہوتے ہیں. ببر شیر کسی دن شیرنی کو دیکھے کہ بھائی تو بڑی چمک رہی ہے, ریزر اٹھا کے اس نے بھی گول کر دیا اپنے آپ. یہ فطرت سے ہٹ کر جس میں ہمیں غیر مسلموں نے چلایا ہے. میں بتا رہا ہوں نا, صحیح راستہ کون بتائے گا تمہیں؟ اللہ, اس کے رسول. یہ گوروں سے سیکھا ہے ہم نے, داڑھی منڈانا کٹانا انگریزوں سے سیکھا ہے. بھائی اگر انگریزوں کے راستے پہ چلو گے, وہ تو مرد کی مرد سے شادی کے بھی قائل ہیں. وہ تو کہتے ہیں میل ٹو میل شادی بھی الاؤ ہے. کہاں تک جاؤ گے ان کے پیچھے بھائی؟ پھر کیا ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنی اولاد, اپنے بچوں کے لیے؟ وہ تو کہتے ہیں جائز ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اس میں نہ حسن و جمال ہے. یقین نہ آئے تو آپ کسی گورے کو کھڑا کرو اور کسی عالم بزرگ کی تصویر ساتھ لگاؤ, دیکھو کس کے چہرے پہ روب ہے اور کون خوبصورت لگ رہا ہے آپ کو. جس زمانے میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا, اسامہ بن لادن کی تصویریں بہت شائع ہوتی تھیں, اور بش کا دور تھا میرا خیال ہے, صدر بش کی بھی تصویریں بہت لگی ہوتی تھیں. ایک دن انٹرنیٹ پر تصویر آئی صدر بش کی اور ساتھ میں اسامہ بن لادن, دونوں کی. تو ہمارے ایک استاذ نے کہا بتاؤ ان میں خوبصورت کون ہے, کس کے چہرے پہ نور ہے, کس کے چہرے پہ وقار ہے؟ وہ دنیا کا ترقی یافتہ آدمی, اس کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور بن لادن کا چہرہ اچھا لگ رہا تھا. داڑھی کی وجہ سے چہرے پہ نور تھا اس کے. اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ داڑیاں نہ رکھواتے. تو بھائی اللہ نے مرد کو جمال حسن زیادہ دیا ہے. جیسے جانوروں میں جتنے بھی نر جانور ہیں ان میں حسن زیادہ ہوتا ہے, مادہ میں کم ہوتا ہے, اسی طرح اللہ نے مرد کو بھی زیادہ دیا ہے حسن. تبھی آپ دیکھ لو, لیکن وہ مرد کا حسن ہے کس سے؟ پورا مرد بنے, وہ پورا لائف اسٹائل اس کا مردوں جیسا ہو, چال بھی مردوں جیسی. ابھی پتہ نہیں عجیب سی ایک نسل وجود میں آ رہی ہے لڑکوں کی. میں ایک دفعہ جا رہا تو میں نے دیکھا ایک لڑکا چلتا ہوا جا رہا ہے, مین روڈوں پہ ملتے ہیں ایسے, ٹی شرٹ اوپر کی ہوئی ہے تاکہ تھوڑی سی کمر نظر آئے. ہیں بھائی کیا نظر آئے؟ تھوڑی سی کمر. جو بےہودہ خواتین ہیں ان کے بارے میں تو سنا تھا کہ وہ اپنی کمر دکھاتی ہیں. لڑکا کمر دکھا رہا ہے اپنی. میں نے کہا شاید چھوٹا پڑ گیا ہوگا, چھوٹے بھائی کا بنیان پہنا ہوا ہے. کسی نے کہا چھوٹے بھائی کا نہیں پہنا ہوا, آج کل لڑکوں میں بھی اپنی کمر دکھانے کا. بھائی کس کو دکھا رہا ہے تو یہ کمر؟ کوئی عورت یہ کمر دیکھ کے متاثر نہیں ہوگی, کوئی عورت یہ مردوں کو تو متاثر کر رہا ہے کیا کمر دکھا کے؟ کیا ہو گیا تیری فطرت کو؟ اللہ نے تجھے اتنا اونچا بنایا تھا, اتنا اونچا مقام دیا تھا, اور تو اپنے آپ کو اسفل سافلین میں گرا رہا ہے, کمر دکھا رہا ہے اپنی. پھر وہ بیوٹی پارلر میں جا کے کھرچائی ہو رہی ہے, منجائی ہو رہی ہے. کیوں اتنی منجائی ہو رہی ہے بھائی؟ جتنی منجائی کر لو عورت جیسے نہیں بن سکتے. چال کہاں سے لاؤ گے عورت جیسی؟ آواز کہاں سے لاؤ گے؟ پورا ہی ڈینٹنگ پینٹنگ سے نہیں ہوگا, یہ پورا جو ہے نا ریپیئر کرنا پڑے گا. پورا کھول کے دوبارہ سے جڑواؤ کسی ڈاکٹر کو, بولو بھائی میں اللہ نے مجھے آدمی بنا کے معاذ اللہ غلطی کر لی ہے, مجھے پورے سارے پرزے تبدیل ہوں گے تو جا کے بنے گا عورت. اور وہ ہو نہیں سکتا, وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے جو بنا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. پورے مرد بنو, چہروں پہ داڑیاں سجاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. اس سے چہرے پہ وقار پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھو جو آدمی اپنی فطرت کے جتنا قریب آئے گا اتنی اس میں وہ فطری علامتیں اور فطری صفات زیادہ پیدا ہوتی چلی جائیں. جتنا مرد بننے کی کوشش کرو گے اندرونی طور پر بھی اتنا بننا شروع ہو جاؤ گے. اور جتنا تھوڑا سا, جیسے میں بتا رہا ہوں نا آج کل لڑکے چال بھی تبدیل ہو رہی ہے اور عجیب سے چہرے پہ میک اپ بھی ہو رہا ہے. میں ایک جگہ تفسیر قرآن ریکارڈ کروانے کے لیے گیا, ویڈیو ریکارڈنگ تھی. جب میں بیٹھا تو اللہ کی قدرت کے وہ جو کیمرہ لے کر آئے تھے وہ عام طور پر فنکاروں اداکاروں کی وہ بناتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا, ان کی ویڈیو ان کی ریکارڈنگ کرتے تھے وہ.
تو میں بیٹھ گیا، جا کے ریکارڈنگ کر کے آ گیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ آئے شرافت سے بیٹھ کے چلے گئے، ورنہ ہم جب کرتے ہیں نا ریکارڈنگ، جو اداکار فنکار ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ وہ میک اپ کرتے ہیں بیٹھ کے، لپسٹک لگاتے ہیں مرد، اور لپسٹک منہ پہ پاؤڈر منجائی، اور لگتے پھر بھی نہیں اچھے ہیں، لگتے پھر بھی اچھے نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو مزاج خراب ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا. پھر خودکشیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ اللہ نے جس نیچر پہ جس فطرت پہ چلایا تھا اس پہ چل کے نہیں دیے، تو پھر سکون برباد ہوتا ہے انسان کا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھو بھائی کہ ہمیں وہ روشنی، سیدھے راستے کی روشنی کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے. اب اللہ براہ راست نہیں دیتا بلکہ اللہ پیغمبروں کے ذریعے، اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد وہ روشنی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ وہ علماء صلحاء بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے ملے گی، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے ملے گی. وہ ٹیلی ویژن کے اور سینما گھروں میں نہیں ملے گی. سینما گھر آپ کو گمراہی کا راستہ بتائیں گے. ایک صرف مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ ایک فلم آئی تھی بول فلم، مجھے لڑکوں نے بتایا اس کے بارے میں، اس کا ایک ڈائلاگ لوگوں نے بتایا بڑا مشہور ہوا ہے، اور وہ بہت کہ بھئی وہ ایک باپ کے 10-12 بچے ہوتے ہیں، ایک بچی باپ سے کہتی ہے کہ ابا جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا آپ نے؟ گھر میں غربت ہے نا، کھلا نہیں سکتے تھے تو آپ نے پیدا کیوں کیا؟ تو یہ لوگوں نے بتایا کہ بہت مشہور ہوا یہ ڈائلاگ کہ واقعی باپ نے غلطی کی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان اولاد پہ کیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے، کیونکہ زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ بھی غلط ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کھلا نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں کھلانے والے ماں باپ نہیں ہے، کھلانے والا کون ہوں؟ میں ہوں. قرآن خلاف کر رہے ہیں نہیں، وہ الگ راستہ بتا رہے ہیں اور قرآن الگ بتا رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ جو آدمی فطرت کے راستے سے ہٹتا ہے سب سے پہلا وبال عقل پہ پڑتا ہے. عقل خراب ہو جاتی ہے. میں نے ان ساتھی سے کہا اگر میں وہاں موجود ہوتا نا اس لڑکی کے سامنے اور وہ کہتی کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کیا، میں جواب دیتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی کہ باپ کے سامنے چیخ رہی ہے؟ کھایا ہے تبھی تو، اور اضافی کھایا ہے. جس کو ضرورت کا کھانا ملتا ہے وہ اتنا نہیں چیختا، جس کو کچھ زیادہ پراٹھے مل رہے ہوں وہ ایسے چیختا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ عقل کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، عقل کے خلاف بھی. لیکن شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر دیا ہے، مزین. دوسری بات میں یہ کہتا کہ اگر باپ نے پیدا کر کے غلطی کر دی ہے، غربت میں اتنے بچے نہیں ہونے چاہیے تھے، غلطی کر دی ہے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ظلم کر دیا ہے، تو یہ بندوق ہے، گولی مار کے ختم کر دو اپنے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ نے غلطی کی نا کہ بھائی اتنے 12واں بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا میں غربت میں مجھے پیدا کیا، آپ کھلا نہیں سکتے، آپ نے غلطی کی، مجھے ایسے ماحول میں پیدا کیوں ہوا میں؟ کوئی بات نہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اس کی تلافی کر لیں. یہاں ایک گولی رکھیں، آر پار ہوگی، فوراً ختم، موت کی تکلیف بھی نہیں ہے. کن پٹی پہ جب گولی لگتی ہے تو کچھ نہیں پتا چلتا، بس ایک ہلکی سی آواز آتی ہے اور بندہ ٹیں. لیکن نہ آپ مار رہے ہیں اپنے آپ کو. اس کا مطلب آپ کو بھی زندگی کی نعمت کی قدر ہے کہ اچھا ہوا پیدا ہو گئے، تبھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ میڈیا کی باتیں ہیں جو الو بنا رہا ہے اور آپ کو فطرت کے راستے سے ہٹا رہا ہے. ہماری شریعت نے کیا بتایا؟ والدین کا سب سے بڑا انعام اور احسان یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا ذریعہ بنے. تم ان کی ساری زندگی پاؤں دھو کے پیتے رہو، ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے. کیوں؟ آپ کہو گے بھائی انہوں نے تو نکاح اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے کیا. نہ، یہ بات غلط ہے. ان کے پاس زنا کا راستہ بھی تھا، انہوں نے زنا کے راستے کو ترجیح نہیں دی. یہ ماں باپ کا احسان ہے. ایک مرد نکاح کے راستے کو اختیار کر کے اپنے ذمے اتنی ساری مصیبتیں ڈال لیتا ہے تاکہ حلال اولاد پیدا ہو، حلال اولاد. یہ ماں باپ کا احسان ہے. تو اس لیے یہ صحیح راستہ ہے. تو اللہ سے ہمیں روشنی ملے گی. صحیح راستہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے. اسی وجہ سے اللہ نے سورہ نور میں جو اپنی تعریف کی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ
یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. فرمایا اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. کیا مطلب؟ زمین اور آسمان میں کسی کو بھی ہدایت ملتی ہے تو وہ کہاں سے ملتی ہے؟ روشنی اللہ سے ملتی ہے. وہ زمین اور آسمان کی روشنی کون ہے؟ اللہ. یہ والی روشنی نہیں مراد، گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے والی روشنی وہ اللہ کی ذات ہے. اور فرمایا ایسی بہترین روشنی ہے جیسے تم اندھیروں میں زیتون کے تیل سے جو روشنی حاصل کرتے ہو، اس تیل میں بدبو نہیں ہوتی، دھواں نہیں ہوتا، روشنی بہت پاکیزہ ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے روشنی کی مثال اسی چراغ سے دی ہے کہ اللہ جو تمہیں ہدایت کی روشنی دے گا اس میں دھواں نہیں ہوگا گمراہی کا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مصیبتیں پریشانیاں نہیں ہیں، اس میں دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی راحت ہے. مگر وہ روشنی صرف اور صرف کہاں سے ملے گی بھائی؟ اللہ سے ملے گی، اللہ کے رسول سے ملے گی، علماء اور صلحاء سے ملے گی، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی. اور اگر یہ روشنی آپ نے حاصل نہیں کی، علماء سے، اہل اللہ سے تعلق نہیں رکھا، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، فنکاروں اداکاروں میں لگے رہے، کھلاڑیوں میں لگے رہے، سیاست دانوں میں لگے رہے، تو پھر کیسی گمراہی ہے؟ اس کی مثال قرآن نے دی جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی. سمندر کی تہ میں کئی اندھیروں میں انسان کھڑا ہو، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. فرمایا جب اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے تو ہاتھ بھی اسے نظر نہیں آ رہا. تو اب بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے چلے گا؟ ہر وقت ڈر ہے کہ میں نے قدم رکھا کہیں کھائی میں نہ گر جاؤں میں. کہنے کو اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر اسے یہی نہیں پتا کہ میری اگلی منزل کہاں ہے. تو اس آدمی نے خودکشی کرنی ہے، ڈپریشن کا مریض بننا ہے، پریشان ہونا ہے. تبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کیا ہے بھائی؟ پریشان. منزل ہی کا پتہ نہیں ہے. جس کی ایک منزل ہوتی ہے وہ اگر پریشان بھی ہو لیکن اسے معلوم ہو کہ میرے قدم منزل کی طرف جا رہے ہیں تو اس پریشانی کو وہ برداشت کر لیتا ہے. اس کے لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ نے جانا ہے ٹرین میں، لاہور سفر کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میرا گھر لاہور میں ہے، میرا بنگلہ، میرے سارے خادم، میرے رشتہ دار لاہور میں ہیں. یہ ٹرین میں جو میں نے ٹکٹ کرایا ہے یہ میرا گھر نہیں ہے. اب ٹرین جب تک لاہور کی طرف چلتی رہے گی اس دوران جو پریشانی آئیں گی آپ یہ کہہ کے برداشت کر لو کہ بھائی سفر ہے، گزر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ برداشت کرو گے نہیں کرو گے؟ بھائی سفر ہے، بیٹھنے کو سیٹ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی لڑائی پھڈے بازی کرو گے، کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں تو آرام سے بیٹھ جاؤ گے. کیا بولو گے؟ بھائی ٹھیک ہے میرا گھر آنے دے پھر تجھے پوچھوں گا. اسٹیشن آنے دے ذرا، تجھے پتہ نہیں میں کتنا بڑا آفیسر ہوں، اسٹیشن آنے دے، وہاں میں نے کال کر لی ہے. جب انسان کو پتا ہو کہ اس کے قدم منزل کی طرف ہیں تو راستے کی تکلیفوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے. اور جس نالائق، جس بیچارے کو منزلی کا پتہ نہ ہو، اس کی منزل ہی یہ ہو، اس کی منزل ہی دنیا ہو، اس نے دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے، تو اس بڑے آدمی بننے میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس کو پھر خودکشی کا خیال آئے گا، کیونکہ اس کی منزل ہی ہے. اس لیے کہ اس نے ٹرین میں ٹکٹ کرایا تھا لاہور کا اور ٹرین جا کدھر رہی ہے؟ کوئٹہ کی طرف. تو یہ کہے گا کہاں جا رہی؟ ایک ایک لمحہ عذاب ہوگا کہ اس میں اپنی منزل سے مستقل دور ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور کوئٹہ چلے جائے پھر بھی ٹھیک ہے، چلو کوئٹہ سے وہاں سے پھر لاہور بھی گاڑیاں چلتی ہیں. یہ اگر انڈیا کی طرف جانا شروع ہو جائے ہے بھائی، ایسی جگہ جا رہی ہے، ٹھٹھا سے آگے جاتے جاتے انڈیا کا بارڈر آ گیا اور ٹرین جا رہی ہے اندر، تو آپ پھر پسینے چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. جانا کدھر ہے؟ جا دوسرے ملک میں رہوں، پکڑ کے اندر کر دیں گے، مار دیں گے. یہی حال ہے دنیا دار آدمی کا کہ جس کی منزل اللہ نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتی جس کی منزل جنت نہیں ہوتی، جس کی منزل آخرت کی کامیابی نہیں ہوتی، تو قدم تو اس کے موت کی طرف جا رہے ہیں لیکن تیاری اس نے موت کے لیے نہیں کی. تیاری اسی دنیا کے لیے. تیاری یہی ہے کہ شراب بھی پی لوں، زنا بھی کر لوں، عیاشی بھی کر لوں، سارے مزے اڑا لوں. تو بھائی ٹھیک ہے اڑا لو. کتنے دن اڑاؤ گے؟ کتنے دن اڑاؤ گے یہ مزے؟ کیا ایک دن بستر پہ آ کے نہیں لیٹو گے؟ بتاؤ آج تک کوئی ایسا جوان ہے جو بیمار ہو کے بستر پہ نہ پڑا ہو اور بالآخر موت کا شکار نہ ہوا ہو؟ لوگ گوروں کی جوانی کو دیکھ کر رش کرتے ہیں اتنے عیاش، ان کے بڑھاپے کو بھی جا کے دیکھ لیا کرو بھائی، کبھی ان کے بڑھاپے کو بھی دیکھ لیا کرو. تو ایک دن تو موت ہے، ایک دن مرنا ہے. اس لیے اللہ نے جو راستہ بتایا وہ اسلام کا اور مذہب کا راستہ ہے.
اور اس میں جو اصل بات جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جس کے لیے یہ بات تمہیدی بیان شروع ہو گیا اتنا لمبا، اس میں آخری بات بس یہ کہ وہ جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اس میں دو قسم کے اعمال ہیں، ایک ہے جسم کے اعمال اور ایک اعمال کا تعلق ہے دل سے۔ جسم کے اعمال میں تو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، شراب سے بچو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، یہ تو جسم کے اعمال ہیں۔ ایک ہے دل کا عمل کہ انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جس سے جتنی چاہے محبت کر لے، یہ اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جب تمہیں محبت کرنی ہے تو سب سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے تمہارے دل میں۔ سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، باقی محبتیں اس کے بعد۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا، کچھ بھی کر لو۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے سوائے سکون کے۔ کیوں؟ مخلوق کو راضی کر کے سکون نہیں حاصل کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے حدیث میں ایک دعا آتی ہے، وہ دعا بس بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ وہ مانگ لیا کریں۔ اور بہت سارے اعمال ہیں کہ جن سے اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ بہت سارے اعمال اہل اللہ نے بتائے ہیں، اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ ایک دعا تو سب سے آسان عمل ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ دعا مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ کی نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ تو اپنی محبت کو تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ دیکھو یہ نہیں کہا اے اللہ میرے دل میں کسی کی محبت باقی نہ چھوڑ، یہ نہیں کہا، کیونکہ صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی بالکل بھی نہیں ہوگی تو سال کے لیے تبلیغ میں نکلا رہے گا، پھر آئے گا، پھر اگلے سال کے لیے نام لکھوا دے گا۔ بھائی اللہ کے لیے ہے نا، بیوی بچوں کی تو ہے ہی نہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ مسجد میں مصلی ڈال کے بیٹھا رہے گا، بیوی بچوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا کیونکہ ان سے محبت ہی نہیں ہے۔ دوستوں کو بھی فری نہیں کرائے گا ذرا سا بھی، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، چہرے پہ سلوٹیں، میں ذکر کر رہا تھا مجھے آ کے سلام کیوں کر دیا تم نے، ہے بھائی؟ میں اتنا نیک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تم نے مجھے کال کیوں کر دی؟ تو محبت ہوتی ہے تو انسان کچھ حقوق تو اللہ کے خوف سے ادا کرتا ہے، کچھ ویسے ہی ادا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ تو اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں کچھ تو اللہ کے کہنے سے، کچھ ویسے ہی دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے بچوں کو کھلانے کا، گھمانے پھرانے کا، کیونکہ بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ دوسروں کی محبتیں ختم کرو تو دنیا میں گزارا بڑا مشکل ہو جاتا۔ جنت تو مل جاتی مگر دنیا میں بھی تو کچھ دن رہنا ہے نا، سفر بھی آرام سے گزر جائے۔ اس لیے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، سب سے محبت رہے مگر تیری محبت سب سے زیادہ غالب ہو جائے، تجھ سے سب سے زیادہ، باقیوں سے تجھ سے کم۔ اور آگے فرمایا وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اور اپنے خوف کو بھی تمام خوفوں پہ غالب کر دے۔ ڈروں بھی تجھ سے سب سے زیادہ، باقیوں سے بھی ڈروں، ابا کا ڈر بھی رہے، باس کا ڈر بھی رہے، حکومت کا ڈر بھی رہے، پولیس کا تھوڑا ڈر بھی رہے، کیونکہ وہ سارے ڈر ہوتے ہیں تو انسان سیٹ چلتا ہے، سارے ڈر رہیں مگر تیرا ڈر سب سے زیادہ۔ اور آگے بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ اپنی ملاقات کا اتنا شوق عطا فرما دے کہ دنیا کی حاجات کی طرف توجہ نہ رہے۔ حاجات پوری ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں ہو کوئی بات نہیں، محبوب سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہو، اپنی معشوقہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو، راستے میں ٹینشنیں آئیں گی، کہے گا کوئی بات نہیں، میں بھائی جو ٹائم دیا تھا اس پہ پہنچا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ پہنچا ہوا ہے، ایک ویسے تو پہنچی بھی ہوتی ہے آج کل، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ مثال تو ذرا شائستہ بن جائے نا، مہذب بن جائے۔ وہی جس سے عشق معاشقہ چل رہا ہے، اس سے اگر پتا ہو کہ بھائی ٹائم دیا ہوا ہے، وہاں پر انتظار میں ہے وہ، تو عاشق سے پوچھو کتنے شوق سے بھاگ رہا ہوتا ہے، راستے میں رکشہ نہ ملے چنچی میں چلا جائے گا، کوئی بات نہیں، چنچی میں لٹک کے کچھ بھی نہ ہو گدھا گاڑی میں بیٹھ جائے گا، لیاری والے سے کہے گا مجھے بٹھا لے اپنے ساتھ گدھے میں، حالانکہ کبھی یہ لینڈ کروزر کے بغیر کبھی گھوما نہیں ہے۔ تو محبوب جس سے محبت ہو جائے اس سے ملاقات کا شوق انسان کو دنیا کے اور سفر کے تمام غم بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ دنیا کی مردار کی محبتیں نکال کے اپنی ایسی محبت پیدا کر دے کہ موت کے بعد تیری جو ملاقات ہوگی اس ملاقات کے شوق سے دنیا کی یہ حاجات نہ رہے میری نظر میں۔ مزیدار دعا ہے یا نہیں ہے بھائی؟
یہ اللہ کے نبی نے سکھائی. اور آخری الفاظ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا دار کو دنیا کمانے میں اور دنیا کی نعمتوں میں اس کی جیسی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایسی عبادت میں مجھے ایسا مزہ عطا فرما دے کہ ایک آدمی کو کھا کر اور دنیا کی عیاشی کر کے وہ مزہ نہ آئے جو مجھے تیری عبادت میں مزہ آئے. تیری عبادت میں وہ، کیونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات میں بہت مزہ آتا ہے. کسی کی اپنی معشوقہ سے ملاقات ہو اور کوئی کہے اس کو چھوڑ کے ادھر آ جا تجھے آئس کریم کھلاتا ہوں، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی تو کھا لے، 2 کھا لے میری طرف سے، ابھی نہیں آؤں گا میں. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ مثال وہی دی جاتی ہے جو سمجھ میں آئے. اب میں آپ کو کہوں آپ کی ابا سے ملاقات تھی اور کسی دوست نے بلایا، تو ابا سے چونکہ محبت ہوتی ہے آپ دوست سے کہیں گے تو کھا لے میں اپنے ابا کے، تو ابا سمجھ میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے اچھا ابا سمجھ میں نہیں آئیں گے. جو چیز سمجھ میں آئے گی مثال اسی کی دی جاتی ہے، اگر سے وہ غلطی کیوں نہ ہو، اسی کی دی جاتی ہے مثال. تو اللہ سے ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اے اللہ کہ دنیا دار کو دنیا کی لذتوں میں جو لطف اور مزہ آتا ہے وہ مزہ مجھے تجھ سے ملاقات. اللہ سے ملاقات کیا ہے؟ نماز ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے. تو وہ مجھے ایسا مزہ آئے. ہمارے اکابر کو آتا تھا مزہ ان کی عبادتوں میں. یہ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے عشاء کے بعد سے فجر تک. مزہ ہی تو آتا تھا، ورنہ مزہ آئے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اتنا مجاہدہ. اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت میں لذت اور اپنی محبت نصیب فرمائے. تو یہ بات ہے کہ دل سے میں اللہ کی محبت پیدا کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے بغیر ہم سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. وما علینا الا البلاغ. اس نے دعا کی درخواست کی ہے کہ میرے اور میری اہلیہ کے لیے دعائے صحت اور اولاد کی دعا کی درخواست ہے. شاہد احمد، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں وسیم صاحب ہیں، لندن سے آئے ہیں، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ان کے والد ہیں ملک سمیع الدین، ان کو فالش کا اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. کسی کا چشمہ اور چابیاں ملی ہیں، چابیاں تو مل جائیں گی آرام سے، چشمہ ان کو کیونکہ ان کے چشمہ لگا ہوا نہیں ہے تو ان کے لیے اپنا چشمہ پہچاننا مشکل ہوگا، علامتیں بتا کے لے جائیں. چشمہ نہیں ہے نا آنکھ پر تو دیکھنا تو مشکل ہوگا، مگر دماغ میں تو ہوتا ہے نا میرا چشمہ کیسا تھا، تو وہ علامت بتا کے لے جائیں کیسا چشمہ. یہ مؤذن صاحب سے لے جائیے گا بعد میں. یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے تو 1-2 باتیں آج کے بیان سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تو پیدا کرنی ہے سب نے، یہ تو نیت کرتے ہیں نا، یہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر تو دنیا میں بھی سکون نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں. اور پھر اس میں جا کچھ نہیں رہا. اللہ کوئی ایسا کام کرے کا مطالبہ کریں جس میں کچھ جاتا ہو، ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہوں یا کچھ جاتا ہو، تو پھر تو کوئی بات نہیں. یہ تو ایسی چیز ہے جس میں مزہ ہی مزہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اور انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے. تو اب اللہ کی محبت پیدا کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، کون کون سی چیزوں سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. ان میں سب سے پہلے تو میں نے بتایا دعا ہے. یہ جو دعا ہے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہیں. ساری یاد نہیں ہوتی، ایک یاد کر لے. عربی میں یاد نہیں ہوتی، اردو میں ہی یاد کر لے. اور بھی چیزیں ہیں. ان میں سب سے اہم ترین چیز، وہ بیان تو کبھی موضوع آئے گا انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. سب سے اہم چیز ہے کہ جو جس کے لیے قربانی دیتا ہے تو اس کی محبت اللہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں. ایسا کام اللہ کے لیے کیا کرو جس کا دل نہیں چاہ رہا. جیسے بعض دفعہ دل چاہ رہا ہے جیب میں جو پیسے پڑے ہیں نہ دوں کسی کو، اور ایک دم جیب میں ہاتھ ڈال کے کسی غریب کو پکڑا دو، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا. بعض دفعہ صدقے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ بھاری بھرکم رقم جیب میں ہوتی ہے. ابھی بینک سے 50,000 روپے لے کے نکلا ہے تو بھائی چلو یہ اللہ کی خاطر فلاں کو پکڑا دو، ٹھیک ہے نا، بس اللہ قربانی دے رہا ہوں، سوچ نہیں رہا ہوگا کیا، اور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو دیکھو پیسے بھی واپس آئیں گے، پیسے بھی گھما پھرا کے اللہ واپس پہنچا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے، اور اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی. قربانی سے اللہ ملتا ہے، قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو. جتنی قربانی، کبھی نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، اٹھ کے بس 2 رکعت پڑھ لو، کیونکہ آج یہ والی 2 رکعت صرف اللہ کے لیے، دل نہیں چاہ رہا لیکن پڑھوں گا میں. تو یہ کام جب انسان کرتا ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا سارا دن قربانیاں ہی دیتے رہیں، اس سے تو افورڈ نہیں کر پائیں گے. کبھی کبھی ایسا کرتے رہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کبھی کبھی
ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں تو خیال ہوا چلو آج اپنے پیسے نکالنا مشکل ہو رہا ہے لیکن کسی اور غریب کو بھی کھلا دوں گا آج میں. لیکن یہ جو غریب آج کل ہوٹلوں کے باہر ہیں نا، یہ غریب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پہلے تجربے ہیں. میں ایک دن کہیں ہوٹل میں کھا رہا تھا، کہیں بازار میں شہر میں تھا، کسی غریب 2 عورتیں آئیں، بوڑھی بیچاری غریب. میں نے کہا 2 نہاری پارسل کر دے بھائی ان کو بھی. اس نے کر دی پارسل. وہ گئی ہیں تو ہوٹل والے نے کہا یہ آگے جا کے بیچیں گی، ان کا بزنس ہے یہ، ان کے پاس کھانے کو اتنا ہے کہ یہ غریب بھی پاکستانی غریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یہاں کا امیر بھی عجیب ہے، غریب بھی امیر ہے، غریب بھی عجیب ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ امیر ہے یا نہیں، غریب ہے یا نہیں. تو واقعتاً کوئی مستحق ہو اس کو. تو یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو یہ بڑا ہے. روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی آج اللہ کے لیے روزہ رکھ لوں گا. اللہ کے لیے لوگ کرتے ہیں سب کچھ، مگر کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا. جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں گے نا 5 لاکھ دفعہ یہ پڑھو، بیٹھ کے پڑھ لے گا. اور کوئی کہنا بکرا صدقہ کرو، بکرا کاٹ دے گا. کیوں؟ اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. بکرے کاٹنا تو ویسے بھی اسلام میں عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اس پر تو کئی دفعہ بیان کر چکا. بکرے کاٹنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے سوائے بقرعید میں اور عقیقے میں. اس کے علاوہ بکرے نہیں ہوتے صدقے. پیسے ہوتے ہیں یا کسی کو خرید کے گوشت کھلا دو. تو اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہو، کوئی وظیفہ کوئی بتا دے، پھر بکرے بھی کٹیں گے اور صدقے بھی ہوں گے اور وظیفے بھی ہوں گے. اور ایک ہوتا ہے بس اللہ تو خوش ہو جائے اور کوئی نیت نہیں ہے، صرف کیا ہے بھئی اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. یہ اس قسم کے لوگ کم ہیں. اور یاد رکھو جب یہ صفت پیدا ہو گئی تو اٹکے ہوئے کام بھی پورے خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو کام اٹکے ہوئے ہیں نا وہ بھی دیکھو کیسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر نہ پورے ہوں تو اللہ کوئی اور راستہ پیدا کر دیتا ہے کہ یہ والا نہیں تیرا وہ والا کام کر دوں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ تو سارے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے لیے قربانی دینا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کی محبت دل میں. آج اللہ کے لیے کھانے والے بہت ہیں. اللہ کے نام پہ ربیع الاول کو حلوہ کھا رہے ہیں، شب برات پہ حلوہ کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نام پہ مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے. اللہ کے نام پہ مٹھائی کے ڈبے کھا گیا. اللہ کے نام پہ حلیم کی 6 دیگیں پکا کے کھا گیا. اللہ کے نام پہ روزہ رکھنے والے کم ہیں. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو روزہ رکھ لو کسی دن کبھی، بس اللہ کے لیے آج روزہ. بیگم آج ناشتہ نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں آسانی دی، روزے کی نیت زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے. سحری میں اٹھنا ضروری نہیں. 11 بجے خیال ہوا ناشتے کا، آج بولو یار اللہ کے لیے چھوڑو، بس آج ناشتہ نہیں، آج روزہ ہے. دل تو چاہ رہے ہیں آج ایسے ہی، آج افطاری کے وقت کھائیں گے. تو اس طرح سے اگر کبھی کبھار روزانہ نہیں، اتنے پھر نیک بننے کے بجائے بعض دفعہ ریورس ہو جاتا ہے آدمی. جب زیادہ گدھے پہ زیادہ بوجھ ڈالے نا تو بجائے اس میں اسٹیمنا پیدا ہونے کے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کی. تھوڑا بوجھ ڈالیں گے تو اسٹیمنا پہ. باڈی بلڈر ایک پہلے دن جا کے 50 کلو کا بٹا اٹھا لے، ہڈی ٹوٹ جائے گی اس کی، فالٹ آ جائے گا. 2 کلو سے شروع کرے، 3 کلو پہ چاہے پھر ایک دم 100 کلو بھی ویٹ اٹھائے گا. تو تھوڑا قربانی دینا شروع کرے، پھر انشاءاللہ اللہ ایسا جذبہ پیدا کرے گا، اپنی ایسی محبت کے بڑے سے بڑے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پتہ نہیں کیا انہوں نے سوال پوچھا، اگلے دفعہ. اچھا چلو وہ پھر سنائیں گے کبھی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی ربنا